بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادلۃ حجیت الاستصحاب اختلف الاصولیون فی کیفیت حجیت الاستصحاب فذهب القدماء الى انه حجۃ من باب الظن واستدلوا علیہ بالوجوہ التالیہ الاول الثانی الثالث الی آخر۔ استصحاب کسے کہتے ہیں؟ استصحاب کہاں جاری ہوتا ہے؟ ارکان استصحاب کون کون سے ہیں؟ استصحاب اور قاعدہ یقین میں فرق کیا ہے؟ یہ بحث گزشتہ درس میں مکمل ہوئی۔ آج آغاز ہو رہا ہے اس بحث کا کہ استصحاب حجت ہے یا حجت نہیں۔ ہم اگر استصحاب کی حجیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کی حجیت پر دلیلیں کیا ہیں؟ اصولی حضرات دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ حضرات روایات سے استصحاب کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، اور کچھ حضرات کہتے ہیں چونکہ یہ استصحاب مفید ظن ہے اور یہ ہے بھی ظنون معتبرہ سے، بس یہ حجت ہے۔ اگرچہ مفید ظن ہے لیکن یہ ظنون معتبرہ میں سے ہے، لہٰذا یہ حجت ہے۔ اچھا کیسے جی؟ بعد نے یہ دلیل دی، وہ دلیل ہے بناء عقلاء کہ عقلاء عالم کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی چیز ایسی ہو جس کی حالت سابقہ ہو اور ہو بھی ملحوظہ تو وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور وہی حالت سابقہ کا ہونا ان کے لیے مفید ظن ہوتا ہے، اور شارع نے بھی اس پر عمل کرنے سے روکا نہیں ہے۔ لہذا استصحاب چونکہ مفید ظن ہے اور اس ظن پر نہ بنائے عقلاء میں سے ہے، لہذا عاقل اس پر عمل کرتے ہیں، شارع نے اس سے روکا بھی نہیں ہے، پس استصحاب حجت ہے۔ صاحب الموجز اس کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ عقلاء عالم کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی اس کو حالت سابقہ کا ان کو علم ہو وہ ہمیشہ اس پر عمل کرتے ہیں، فرماتے ہیں چھوٹے موٹے معاملات میں تو ایسا کرتے ہیں لیکن جو اہم ترین امور ہوتے ہیں ان میں وہ فقط حالت سابقہ پر عمل نہیں کرتے بلکہ وہاں نئے سرے سے تحقیق اور جستجو کرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے کہا ہے کہ اس بناء عقلاء سے شارع نے روکا نہیں ہے۔ جناب کیسے نہیں روکا؟ پیچھے ہم نے جو روایات نقل کی تھیں کہ جن میں یہ کہا گیا، شارع نے کیا کہا تھا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ آیات بھی تھی، روایات بھی تھی جن میں سے ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ظنون میں اصل حرمت ہے، اصل عدم جواز ہے ظنون پر عمل کرنا، مگر یہ ہے کہ جس ظن کی حجیت پر کوئی دلیل موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ کہتے ہیں شارع نے روکا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں شارع نے تو روکا ہے، آیات میں بھی روکا ہے اور روایات میں بھی، لہذا یہ دلیل استصحاب کی حجیت کو ثابت۔ کسی نے کہا جناب استصحاب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمہ، کہ ایک حکم پہلے یقیناً تھا
پھر اس حکم کے اب معدوم ہونے نہ ہونے کا ظن اگر نہیں ہے، یعنی استصحاب کیا ہے کہ ایک حکم کے بارے میں ہمیں پتہ تھا اور اب اس کے عدم کا ظن بھی نہیں ہے، جہاں بھی کسی شے کا علم ہو اور عدم کا ظن نہ ہو فَهُوَ مَظْنُونُ الْبَقَاء، پس اس میں سے یہ ظن ہوتا ہے کہ جیسے پہلے بات تھا اب بھی اسی طرح باقی ہے۔ وہ ظنون سے ہے نا، ایک حکم 2 دن پہلے تھا، اس حکم کے ختم ہونے کا ظن بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو فرماتے ہیں جہاں بھی ایسا ہوگا بس اسی حکم کے باقی ہونے کا ظن اب بھی رہے گا، اور استصحاب ہے ہی اسی چیز کا، اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ہر مقام پر استصحاب ظن کے موضوع کو ثابت نہیں کرتا، اور دوسرا وہی بات کہ ظنون میں اصل عدم حجیت ہے، حجیت فرض کرو ہو بھی صحیح تو اصل یہ تھی کہ ظن پر عمل کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس ظن کی حجیت پر کوئی دلیل، تو آپ کو پہلے دلیل تو رہے نا کہ یہ بھی ظنون ہے، صرف مفید ظن ہونا کافی نہیں۔ بعد نے کہا نہیں جناب، استصحاب کی حجیت ثابت ہوتی ہے اجماع سے۔ اچھا جی، علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر ایک حکم کسی شے کے لیے ثابت ہو اور بعد میں شک ہو کہ آیا کوئی ایسی چیز آئی ہے جس نے اس حکم کو ختم کر دیا ہے، تو علماء اسی حکم سابق کو ہی باقی رکھتے ہیں، تو یہ اس بات پر اجماع ہے، لہذا استصحاب کی حجیت اجماع سے ثابت ہے۔ اس پر بھی اشکال کرتے ہیں کہ اول تو یہ اجماع منقول ہے، تو پہلے تو اجماع منقول کی حجیت ثابت کریں نا کہ وہ بھی ثابت ہے، پھر اگلی بات۔ نمبر 2، جب معلوم ہو کہ اس اجماع کی بنیاد کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اجماع مدرکی، تو یہ وہ والا اجماع نہیں ہوتا جو ادلہ اربعہ میں سے ہو۔ اور دوسرا، اس اجماع کے مخالفین بھی موجود ہیں، تو جب مخالفین موجود ہیں اس بات کے، پھر یہ اجماع نہ رہا۔ لہذا جو بزرگان استصحاب کی حجیت پر اجماع کو دلیل بناتے تھے، بنائے عقلاء کو دلیل بناتے تھے وغیرہ، صاحب الموجز ان ادلہ کو استصحاب کی حجیت کے لیے کافی نہیں سمجھتے۔ ادلۃ حجیت الاستصحاب، اختلف الاصولیون فی کیفیت حجیت الاستصحاب، استصحاب کی حجیت کے قائل تو ہیں لیکن اس کی کیفیت میں اختلاف کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ استصحاب کس طرح اور کس دلیل سے حجت ہے، یعنی اس کی حجیت پر دلیلیں کیا ہیں۔ فذهب القدماء الى انه حجہ من باب الظن، قدماء کہتے ہیں کہ یہ استصحاب من باب ظن، یعنی استصحاب بھی مفید ظن ہے اور یہ ظنون معتبرہ میں سے ایک ہے، لہذا اور جیسے باقی ظنون چند معتبر تھے حجت تھے، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے اور حجت ہے۔ واستدلوا علیہ بالوجوہ التالیہ، اور اس استصحاب کی دلیل پر قدماء نے یہ دلیلیں دی ہیں۔ مثلا بعد نے یہ دلیل دی ہے کہ حجیت استصحاب پر دلیل ہے بناء العقلاء علی العمل علی وفق الحالت السابقہ،
بنا اوقلائے عالم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی حالت سابقہ ہو، ملحوظہ بھی ہو، تو وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَثْبُتِ الرَّدْ عَنْهُ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ، اور شارع کی طرف سے بھی اس طریقہ کار کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی، کوئی شارع نے اسے روکا بھی نہیں ہے، تو لہٰذا بس یہ حجت ہو گیا۔ یلاحظ علیہ، لیکن اس دلیل پر اشکال یہ ہے، مضافاً الی عدم کلیتہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وکلاء کا حالت سابقہ کے مطابق ہمیشہ عمل کرنا یہ کلی نہیں، پہلی بات۔ کیوں؟ فإن الوکلاء لا يعملون في الأمور الخطیرہ على وفق الاستصحاب وإن افاد ظن، وکلاء بڑے امور میں، خطیرہ یعنی بڑے اہم ترین امور میں فقط استصحاب کے پر مطابق عمل نہیں کرتے، چاہے وہ مفید ظن ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اس کے بارے میں وہ نئی جستجو کرتے ہیں۔ اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ یکفی، آپ نے کہا ہے کہ شارع کی طرف سے رد من ثابت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یکفی فی الرد، شارع کی طرف سے من میں کافی ہے، ما دل من الکتاب والسنہ علی النہی عن اتباع غیر العلم۔ اور جو شارع نے فرمایا تھا، روایات میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، کیا کہ علم کے علاوہ غیر علم کی اتباع نہ کرو، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا۔ ٹھیک ہے جی، اور بھی اس قسم کی بہت ساری روایات جو حجیت خبر واحد میں گزری ہیں، تو اس کا مطلب ہے شارع کی طرف سے تو من آئی ہے، لہذا یہ دلیل استصحاب کی حجیت کو ثابت ہے۔ اچھا، دوسری دلیل مستند الیہ العارضی فی شرح المختصر، بہت بڑا نام ہے ان کا بھی، وہ کہتے ہیں ان استصحاب الحال، استصحاب حال کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے کہ ان الحکم الفلانی قد کان، کہ فلاں شے پر یہ حکم تھا، ولم یظن عدمہ، اور اس کے نہ ہونے کا اب ظن بھی ہمارے پاس ہونے کا علم تھا، نہ ہونے کا ظن نہیں۔ کلو ما کان کذالک، پس جو حکم بھی ایسا ہو کہ جس کے ہونے کا علم ہو اور نہ ہونے کا ظن نہ ہو، فہو مظنون البقاء، اب بھی اس کی بقا کا ظن ہے کہ انشاءاللہ وہ اب بھی حکم اسی طرح ہوگا جیسا کہ پہلے تھا۔ اشکال یہ ہوتا ہے بمنع کلیت الکبریٰ، آپ نے کہا ہے کہ کل ما کان کذالک، جہاں بھی کسی حکم کے ہونے کا علم ہو اور نہ ہونے کا ظن نہ ہو، وہ مظنون البقاء ہوتا ہے، یہ کبریٰ مسلم نہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ لمنع افادت الاستصحاب بالظن فی کل مورد، ہر مقام پر استصحاب مفید ظن نہیں ہوتا، ہر مقام پر استصحاب مورد ظن یا موضوع ظن کو ثابت نہیں کرتا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم قبول کر بھی لیں کہ نہیں استصحاب ہر جگہ مفید ظن ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے لیکن الاصل فی الظنون عدم الحجیہ، ظنون میں اصل کیا ہے؟ عدم حجیت، کے ظن پر عمل جائز نہیں، الا ان يدل دلیل قاطع علیہا، مگر یہ کہ کوئی دلیل قطعی اور حتمی اس بات پر داد کرے کہ نہیں یہ والا ظن درست ہے اور معتبر ہے، اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تیسری دلیل اجماع دی گئی ہے کہ استصحاب کی حجیت پر اجماع قائم ہے، تو اجماع بھی ادلہ اربعہ میں سے ہے۔ قال علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
الاستصحاب حجہ، استصحاب حجت ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاء، فقہاء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَنَّهُ مَتَىٰ حَصَلَ حُکْمٌ، کہ اگر جب بھی کسی شے سے متعلق، کسی موضوع سے متعلق کوئی حکم آ جائے، ثم واقع شک فی طروع ما یذیلہ، بعد میں انسان کو شک ہو کہ آیا کوئی ایسی چیز آئی ہے جس نے اس حکم کو زائل کر دیا ہو جو پہلے فلاں شے کے لیے ثابت تھا، اب شک ہے کہ آیا کوئی مزیل تو نہیں آیا، بزرگان فرماتے ہیں واجب الحکم علی ما کان اولا، واجب ہے کیا کہ حکم کو اسی طرح برقرار رکھا جائے جیسے پہلے تھا۔ فرماتے ہیں لولا القول باستصحاب الحجہ لکانت ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجح۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم استصحاب کی حجیت کے قائل نہ ہوں تو یہ ترجیح بلا مرجح کا سبب ہے، کس میں؟ کہ ممکن کی دو طرف تھے، کیا یہ بھی ممکن تھا کہ حکم باقی ہو اور یہ بھی ممکن تھا کہ حکم باقی نہ ہو۔ ہم اگر حکم کے باقی نہ ہونے کا فیصلہ کر دیں اور استصحاب کو حجت نہ مانیں تو لازم آئے گا ترجیح بلا مرجح، لیکن اگر استصحاب کا کہیں گے تو وہ بلا مرجح نہیں، اس لیے کہ وہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ حکم تھا۔ اس پر اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ دلیل تام نہیں ہے، کیوں؟ عدم حجیت الاجماع المنقول، اجماع منقول کا حجت ہونا مسلم نہیں ہے، خصوصاً اذا علماء مستند المجمعین، اور خاص کر جب پتہ ہو کہ ان اجماع کرنے والوں نے کس بنیاد پر اجماع کیا ہے، یعنی اجماع اس کو کہتے ہیں اجماع مدرکی، یہ حجت نہیں ہوتا۔ اضف الى ذلك مخالفت عدد من الفقهاء مع الاستصحاب، اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں بزرگان میں سے کئی موجود ہیں جو استصحاب کو حجت قرار نہیں دیتے، تو بس جب نہیں دیں گے تو پھر خود اجماع کا ثابت ہونا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ان تین دلیلوں سے تو استصحاب کی حجیت کو ثابت کرنا مشکل ہے، دیگر کیا دلیل ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔